الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، معارف القرآن جلد دوم پیج 498 سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 87، ایپیسوڈ نمبر ہے 53 اور وی لاگ نمبر ہے 473. ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4. اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں. ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں. وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں اپنا وطن پاکستان رکھتے ہیں. ثبوت کیا دوں تجھے اپنی وطن پرستی کا، پانی نہ ہو تو وضو اسی مٹی سے کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. ناظرین، اس طرح کسی ناجائز کام کرنے کی سفارش کرنے والا بھی گناہ گار ہوگا، اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ سفارش کرنے والے کا ثواب یا عذاب اس پر موقوف نہیں کہ اس کی سفارش مؤثر اور کامیاب بھی ہو، بلکہ اس کو بہرحال اپنا حصہ ملے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: الدال علی الخیر کفا الہی عن ابن مسعود. یعنی جو شخص کسی نیکی پر کسی کو آمادہ کر دے، یعنی جو شخص کسی نیکی پر کسی کو آمادہ کر دے، اس کو بھی ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا اس نیک عمل کرنے والے کو. اس طرح ابن ماجہ کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں، یعنی جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں ایک کلمہ سے بھی مدد کی تو وہ قیامت میں حق تعالیٰ کی پیشی میں اسی طرح لایا جائے گا کہ اس کی پیشانی پر یہ لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم و مایوس ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح نیکی پر کسی کو آمادہ کرنا نیک عمل اور برابر کا ثواب رکھتا ہے، اسی طرح بدی اور گناہ پر کسی کو آمادہ کرنا یا سہارا دینا بھی برابر کا گناہ گار ہے، برابر کا گناہ ہے. آخر آیت میں ارشاد فرمایا: وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا. لفظ مقیت کے معنی لغت کے اعتبار سے قادر و مقتدر کے بھی ہیں، اور حاضر و نگران کے بھی، اور روزی تقسیم کرنے والے کے بھی. اور اس جملے میں تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. یعنی پہلے معنی کے اعتبار سے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عمل کرنے والے اور سفارش کرنے والے کی جزا یا سزا اس کے لیے دشوار نہیں. اور دوسرے معنی کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران و حاضر ہی ہے، اس کو سب معلوم ہے کہ کون کس نیت سے سفارش کر رہا ہے. محض لوجہ اللہ کسی بھائی کی امداد کرنا مقصود ہے یا کوئی اپنی غرض بطور رشوت کے اس سے حاصل کرنا ہے. ناظرین، اور تیسرے معنی کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ رزق و روزی
کی تقسیم کا، رزق روزی کی تقسیم کا تو اللہ تعالیٰ خود متکفل ہے. جتنا کسی کے لیے لکھ دیا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا. کسی کی سفارش کرنے سے وہ مجبور نہیں ہو جائے گا، بلکہ جس کو جتنی چاہے روزی عطا فرمائے گا. البتہ سفارش کرنے والے کو مفت میں ثواب مل جائے گا کہ وہ ایک کمزور کی اعانت ہے. حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کان اللہ فی اون عبدہ ما دام فی اون اخی، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندہ کی امداد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی امداد میں لگا رہے گا. اسی بنا پر صحیح بخاری کی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی تم سفارش کیا کرو تمہیں ثواب ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے جو فیصلہ فرمائیں گے اس پر راضی رہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے.